الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے اس میں سے، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن سے پہلے کہ جس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی جو کام آ جائے، اور نہ ہی شفاعت ہوگی۔ یعنی اس دن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی کی نیکیاں خرید لیں۔ یعنی روز محشر یہاں پہ اللہ رب العزت نے یاد دلایا صاحب ایمان لوگوں کو کہ روز محشر یہ وہ دن ہے کہ جس دن تم خرید نہیں سکو گے نیکی کو۔ یہاں تو تم اللہ کے رستے میں خرچ کرو گے تو گویا انہیں نیکی کو خریدنے کے مترادف ہو گیا نا، لیکن اس دن نہ تو سرمایہ ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی خرید و فروخت کا دن ہے، نہ ہی وہ تجارت کا دن ہے، بلکہ وہ تو جو یہاں سے خرید کے لے گئے اس کا نفع دینے کا دن ہے، اس کی قیمت لگنے کا دن ہے۔ اس دن تو قیمت لگ رہی ہوگی جو سودا آپ کے پاس ہوگا، سچا ہے، کھرا ہے یا کھوٹا ہے، اس دن وہ بس قیمت لگ رہی ہوگی۔ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن دوستی کام نہیں آنے والی۔ آج بڑا فخر ہوتا ہے نا، کسی بڑے سے سلام لے لیا جائے تو 2 دن ذہنی توازن ہی نہیں درست رہتا۔ کسی ایم این اے سے اسلام دعا ہو جائے، کسی منسٹر سے اسلام دعا ہو جائے، وہ ہنس کے بات کر لے تو 2 دن تھوڑا سا ذہنی توازن ہوا میں اڑتا رہتا ہے کہ بڑے بڑے بندیاں نال سلام دعا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن سلام دعا جو ہے وہ کام نہیں آنے والی۔ یہ حکم بالخصوص خاص ہے کفار کے لیے، جو آگے کہا بلا شفاعہ، کہ شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ اس پہ ہم تفصیل سے بات بھی کر چکے ہیں شفاعت کے حوالے سے پہلے سپارے کے اندر۔ والکافرون هم الظالمون، اور کفار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا۔ شفاعت کے حوالے سے ویسے تو قرآن مجید کی بڑی آیات ہیں، سورہ زخرف میں ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقین کے سوا گہرے دوست ایک دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے بھی دشمن ہوں گے متقین کے سوا۔ آگے تک جو ہے وہ استثناء بھی کر دیا کہ جو متقین ہیں وہ ایک دوسرے کی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ تو جو شفاعت کرنے والے ہیں، کرنے والی چیزیں ہیں، جو شخصیات ہیں اور دیگر چیزیں جو اعمال ہیں شفاعت کرنے والے، یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ پیچھے پڑھ لیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے متعلق فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن میرے سر پر شفاعت کا صحرا سجا دے گا، میں جس کی شفاعت کروں گا وہ قبول کی جائے گی۔ اور قرآن کریم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس دن شفاعت کر رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کو جسد دے گا، جسم دے گا، جسمانی حالت میں یہ پیش ہو کے بندے کی شفاعت کر رہا، بندے کی نماز، روزہ، اعمال صالحہ یہ شفاعت کر رہے ہوں گے۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کم ہو گئے، اعمال کم ہو گئے ہیں، لیکن وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن اس کی نیت بڑی خالص تھی، ہمیں کرتے ہوئے نیت بڑی خالص تھی، تو ہم میں ہی اللہ رب العزت برکت عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت وہ چند اعمال میں بھی وزن عطا فرما دے گا۔ یہ ہے نا وہ حدیث پاک ہے جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، آخری حدیث بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے،
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن جب میزان پہ پہنچیں گے وہاں پہ وزن ہوگا ان کا، وہاں پہ وہ بڑے وزنی ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت جن کلموں کو چاہے وزن دے دے، تو وہ کلمات ہیں کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کے متعلق فرمایا کہ یہ دو کلمے اگرچہ بڑے زبان کے لیے ہلکے پھلکے سے ہیں، چند سیکنڈ لگتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اوپر جب آئیں گے تو ایک دفعہ میزان کو پتہ چلے گا کہ کوئی نیکی آئی ہے، اتنے وزنی ہوں گے۔ تو بہرحال اس کے بعد فرمایا اچھا یہ جو خرچ کرنے کا ہے، پیچھے جہاد کی آیات تھیں، جہاد کے بعد آگے پھر یہ حکم دیا گیا کہ خرچ کرو، کیونکہ جو جہاد کے اخراجات ہیں ظاہر ہے وہ بھی تو جہاد کے لیے بھی خرچ کرنا اس سے مراد ہے، اور ویسے بھی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا یہ ہمارے اوپر لازم کیا گیا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے رزق کے اندر اللہ رب العزت نے دوسروں کا حصہ رکھا ہوا ہے، تمہارے رزق کے اندر دوسروں کا حصہ ہے۔ آپ بظاہر آپ نے 10 انگلیوں کی محنت کی، کمایا اسے، وہ آپ کی ہتھیلی پہ آپ کی جو محنت تھی، مزدوری تھی، وہ آ گئی، لیکن حدیث کہتی ہے اس میں دوسروں کا حصہ ہے، دوسروں کا حصہ اس میں رکھ دیا گیا ہے۔ مطلب اب کئی ایسے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں لیکن ثمرات نہیں مرتب ہوتے، پھل آور نہیں ہوتا، محنت ضائع چلی جاتی ہے، دیوار بناتے بناتے دھڑام سے گر جاتی ہے، بعض دفعہ محنت ضائع بھی تو ہو جاتی ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے اگر تمہیں نواز دیا ہے تو یہ اللہ رب العزت آزمار ہے کہ یہ اب کیا کرتا ہے۔ اگر ہماری حیثیت سے بڑھ کے ہمیں نوازا ہوا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ نے کسی کا حصہ بھی دیا ہمیں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس کا حصہ ہے جو اللہ رب العزت ہمیں دے رہا ہے۔ اگر کبھی ایسا لگے نا کہ اتنے مطلب ہماری محنت تو نہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا، کبھی ایسا محسوس ہو تو اس کے فوراً بعد دوسری جو بات سوچنی ہے وہ یہ سوچنا ہے کہ اس میں حصہ کس کا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی ذمہ داری ڈال دی ہوتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ ذات کسی کے اوپر اس کی حیثیت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتی۔ تو ایک اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی اس کے ذمے میں کام لگا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نوازنا شروع کرتا ہے۔ تو بہرحال جب اللہ نوازنا شروع کرے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب وہ کوئی کام بھی لینا چاہ رہا ہے، وہ جو کام لینا چاہ رہا ہے، جو اللہ کی مشیت ہے، جو رضا ہے، اس کو سمجھ لینا، یہ ایک مومن ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت کہاں پہ مجھ سے کام لینا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد بڑی مشہور آیہ کریمہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، الحی القیوم، وہ زندہ جاوید ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، یعنی وہ بذات خود زندہ ہے اور وہ دوسروں کو بھی اس نے قائم کیا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، اس کو جمائی بھی نہیں آتی اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اسی کی ملکیت ہے۔ ملکیت زمین کا تصور یہاں پہ ہے، بندہ زمین کا مالک نہیں ہے حقیقی طور پہ، جو مطلقاً زمین ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جتنی بھی زمین ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا مالک مطلق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ زمین کا تصور ہمارے ہاں ہے، انفرادی طور پہ بندہ جو ہے وہ مجازی طور پہ مالک ہے، جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا میں مالک ہوں، 5 کلے جڑے نے اندہ مالک میں ہاں۔ آپ کی حیثیت کون کیا ہے جناب؟ آپ کون ہیں؟ آپ سے پہلے بڑے آئے چلے گئے، آپ بھی ہیں چلے جائیں گے، آپ کے بعد آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے، لیکن لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ زمین
بڑے بڑے دعوے دار آ گئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہماری یہ ملکیت ہے، وہ کسی کو وہاں پہ پاؤں نہیں رکھنے دیتے تھے، پھر اسی زمین میں دفن ہوئے، ان کی ہڈیاں بھی اسی زمین میں گل گئیں۔ تو یہ اللہ رب العزت یہاں پہ اپنی جو ذات اقدس کا مظہر ہے اس کو بتا رہا ہے کہ یہ اس کا مالک میں ہوں، تم کسی غلط فہمی میں نہ آ جانا۔ تو یہی مطلب کہا نا، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، یہ زمین ہم نے پیدا کی ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں سے پھل اگیں، لوگ کھائیں، کھجوریں اگیں، طرح طرح کے نعمتیں آئیں اس میں سے اور لوگ کھائیں۔ یہ تصور زمین ہے، تصور ملکیت ہے۔ تو یہی اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ کوئی بھی زمین، جس بنجر زمین کو بسا لے وہ اسی کی ملکیت ہے، جس کو کوئی نہیں پوچھ رہا تھا، کسی نے آ کے بسا لیا، اس کو قابل کاشت بنا لیا، وہ اسی کی ہے۔ جہاں پہ انسانی زندگی نہیں تھی، لوگ نہیں رہ رہے تھے، عدم توجہ کا شکار تھی جو زمین، کسی نے جا کے وہاں پہ کچھ اگا لیا، وہ اسی کی زمین ہے۔ جو چھوڑ دیتا ہے کاشتکاری کرنا 3 سال تک، وہ چھوڑے رکھتا ہے، جو بھی اس کے اوپر آ جائے وہ اسی کی زمین ہے۔ یہ تصور ہے اسلام میں، اور یہاں ہم لڑ لڑ کے زمین کی خاطر، زر، زن، زمین، یہ 3 چیزیں فساد پیدا کرنے والی چیزیں۔ تو بہرحال یہاں پہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ان کا یہاں سے مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگا پیچھا جانن والا، اللہ رب العزت دلوں کی بھی راز کو جاننے والا ہے۔ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اندھیری رات ہو، اندھیری رات، اور اندھیری رات میں سیاہ پہاڑ ہو، پہاڑ بعض دفعہ سفید بھی ہوتے ہیں، تو سیاہ پہاڑ ہو، اندھیری رات میں سیاہ پہاڑ ہو، سیاہ پہاڑ کی ایک غار ہو، اس غار کے اندر ایک کالی چونٹی ہو، وہ چل رہی ہو تو خدا اسے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اتنے اندھیرے میں خدا سے وہ اوجھل نہیں ہوتی، وہ جانتا ہے کہ یہ کتنے قدم اٹھا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ اب مطلب وہ پتھر میں بھی تو ہوتا ہے نا ایک کیڑا، تو جہاں سے نہ ہوا جا سکتی ہے، نہ خوراک جا سکتی ہے، کچھ بھی نہیں، زندگی کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ اور مزیداری کی بات، جب اس پتھر کو توڑا جاتا ہے، پتھر کو توڑا جاتا ہے تو پتھر کے اندر ڈائی بنی ہوتی ہے۔ ڈائی سمجھتے ہیں نا آپ؟ مثال کے طور پہ چابی کو آپ صابن کے اوپر رکھ کے دبا دیں، اس کے اندر نشان بن جاتا ہے، نشان بن جاتا ہے نا، مطلب وہ جو ہوتے ہیں لاک ماسٹر، وہ صابن کے نشان کو دیکھ کے چابی بنا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں مطلب وہ ڈائی بننا۔ وہ پتھر کے اندر ڈائی بنی ہوتی ہے، یعنی کیڑے کا جہاں جہاں پہ وجود ہوتا ہے وہاں وہاں پتھر کی کٹا ہوا ہوتا ہے۔ مطلب اس کا بازو، کتنی طاقت ہوگی اس کے بازو میں، وہ کیڑا معمولی سا ہاتھ میں پکڑ کے مسل دیں، لیکن وہ پتھر کے اندر پیدا ہوتا ہے، پتھر کے اندر ڈائی بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس کے علم میں سے وہ لوگ کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے لیکن جتنا وہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا جو علم ہے اس کی حد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ جتنا چاہتا ہے کسی کو عطا فرما دیتا ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی یعنی حکومت اس سے مراد ہے، اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے۔ اب یہاں سے جو تصور حکومت ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ حقیقی طور پہ مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب حقیقی طور پہ حاکم جو ہے، حاکم مطلق، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کوئی بھی حقیقی طور پہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس ملک کا حاکم ہوں، وہ مجازی طور پہ ہی ہے۔ حقیقی طور پہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
تو یہ ہمارے جو پاکستان کا جو قانون ہے اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کا حاکم مطلق اللہ کی ذات ہے، وہ اس کا اصل ماخذ یہ ہے، اسی کی حاکمیت ہے زمین میں اور آسمان پہ، اسی کی حکومت چلتی ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی بلند بڑی عظمت والا ہے۔ یعنی یہ جو نظام کائنات اس نے چلایا ہوا ہے، نظام کائنات چل رہا ہے، سورج، ستارے، چاند، موسم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اگ رہے ہیں، پھل، سبزیاں، درخت، طرح طرح کی نعمتیں، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، وہ ان کی حفاظت کرتا ہے لیکن تھکتا نہیں ہے، اس کو کوئی چیز تھکا نہیں رہی۔ سمندر میں موجیں پیدا ہو رہی ہیں اس کے حکم سے، ہوائیں چل رہی ہیں اس کے حکم سے، سورج کا نظام، ارضیات، فلکیات، سب کچھ اسی کے ہی حکم سے ہو رہا ہے، اور وہ بلند اور عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے۔ یہ لا اکراہ فی الدین کہا کہ دین میں جبر نہیں، اس سے مراد دین کو قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، یعنی کسی کو بالجبر نہیں کہا جا سکتا کہ تم اسلام کو قبول کرو بالجبر، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب اس سے مراد کچھ جو مفسرین ہیں لبرل قسم کے، وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ دین کے اندر جبر نہیں، مطلب دین کے احکامات میں جبر نہیں ہے، دین کے احکامات میں جبر نہیں ہے، مطلب اگر کوئی نہیں نماز پڑھتا ٹھیک ہے، کوئی نہیں رکھتا روزہ ٹھیک ہے، مطلب اس طرح آسان سا دین، آسان سا مذہب بنا کے، اور اس آیت کی بنیاد پہ کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی تبلیغ والا انہیں کہہ دے کہ آپ زبردستی لے کے جا رہے ہیں، دین میں تو جبر نہیں ہے، دین کے قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، یعنی کسی کے اوپر مسلط نہیں کیا، اس کو دکھا دیا دونوں راستے۔ سورہ دہر میں ہے نا کہ ہم نے انسان کو پیدا کر دیا، اب وہ چاہے ہدایت کے راستے میں جائے یا کفر کے راستے میں جائے، اس کو یہ اختیار دے دیا، اما شاکرا و اما کفورا، وہ شکر کرنے والا بن جائے یا نہ شکری کرنے والا بن جائے۔ تو اب یہاں پہ یہی مراد ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، سو جو شخص طاغوت سے کفر کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، یعنی کفر کیا اس نے، کس سے کفر کیا؟ کفر کا معنی انکار کرنا، طاغوت کا، باطل کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایسا مضبوط دستہ پکڑ لیا، لَا انفصام لَہَا، جو ٹوٹے گا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ العزیز سے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اللہ رب العزت اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔